دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی عبرتناک بیان ہے، شرک و بدعات کے عنوان سے ہے، غلط عقائد کا انجام کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ ضرور سماعت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے، درختوں اور باغوں بہاروں اور پھول پتیوں اور سبزیوں ترکاریوں کی بقا کے لیے ہوا اور دھوپ اور پانی کے اسباب مہیا کیے، انسانیت کی بقا کے لیے اس کی خوراک، اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا فرمایا، پیدا فرمایا، اور اتنا پیدا فرمایا کہ منگل بدھ کا ناغا خود کرو تو کرو، وہ نہیں منع کرتا کہ آج نہ کھاؤ اور کل کھانا۔ اس لیے لوگوں نے منگل بدھ کے دن ختم دلوانا چھوڑ دیا۔ مولوی ختم کے مسحور کی دال پہ آئے گا کیسے؟ ساری کائنات اس نے پیدا کی، وہی اس کو پالتا ہے، وہی اس کو چلاتا ہے، اور جب کسی کا وقت آتا ہے وہی مارنے پہ قادر ہے۔ ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے صحابہ، ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے کتب اور ابدال، فقیر اور درویش اور عالم مل کر کوشش کریں، کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ جو وقت معین فرما دیا رب العالمین نے، نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک سانس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا، زندگی کا اور موت کا، مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے، تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے، ٹچل ہے، ہیرا پھیری ہے، آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا، منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا۔ گھاٹا پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نفع کتنا ہی مل جائے، کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی، بڑی مہربانی ہوئی، اس نے بڑی بندہ نوازی فرمائی تو مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہے تو مشرکین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟
کر دو چار آدمی بات کریں نا تو اشاروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا گال پیا کرتا یہ معلوم ہوتا پھریا ہوا بندہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے دین کا بندہ بے فرقے کا بندہ کوئی اور طرح کا بندہ سادے مطلب کا نہیں. مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور آپ کی کہنے لگے تو رات دن کچھ پھری باتیں کرتا ہے کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں تیرے مذہب کا پتہ نہیں ہمیں دین بتا. اب آدائی قل میرے نبی کہو فرماؤ یا ایوہ الناس اور مکے والوں اور مدینے والوں اور عرب والوں عجم والوں ساری دنیا کے انسانوں عربیوں عجمیوں کالوں گوروں پڑھے ہوئے ہو ان پڑھوں بوڑھوں جوانوں عورتوں مردوں فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں اللہ پاک فرمائے میرے محبوب یوں فرماؤ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی ان کنتم اگر تم شک رکھتے ہو ان کنتم فی شک من دینی اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں میرے دین کے بارے میں میرے دین کے معاملے میں آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ یہ ہے میرا مذہب جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو جن کی قبروں کا تم تلاش کرتے ہو جن کی قبروں کو چاٹتے ہو جن جگہوں کو بار بار کے سمجھتے ہو میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا. تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ میں ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں. میری ساتھ لڑو میری ساتھ جھگڑا کرو اور مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں. توحید-سنت.com رات کو مارا دن کو مارا صبح مارا شام مارا اپنوں نے مارا غیروں نے مارا خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا
بندگی ساری اس کے لیے کرتا ہوں. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں, میں اس کو رب مانتا ہوں, میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں, میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں, میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے. اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی. جو کسی کو مارتا ہو, زندہ کرتا ہو, پیدا کرتا ہو, وہ خدا ہے. تو مر جائے وہ خدا نہیں. بھلے جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں, اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الہ وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, ستاروں کا مالک وہ ہے, چاند کا مالک وہ ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فرمایا کتنی مدت گزر گئی, چاند سورج کو گردش کرتے, کبھی ٹکر ہوئی, کبھی ایکسیڈنٹ ہوا, رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے, کبھی آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا. تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے, کلام خدا ہے, زبان مصطفیٰ ہے, حکم خدا کا ہے, زبان کالے کملی والے کی ہے. فرمایا ولیکن اعبد اللہ, میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں, میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں. میری بگڑی بنانے والا وہ ہے, اسروں کو بسانے والا وہ ہے, اولاد دینے والا وہ ہے, اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے, تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے, اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں, فرما برداری کرنے والا بنوں, احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں. سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں. منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں, اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں. اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں, اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی. یہ جو لفظ سبحان ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحانک اللہم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ والحمدللہ, فسبحان اللہ رب العرش العظیم, سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جو قرآن میں, نماز میں, حدیثوں میں لفظ سبحان ہے, اس کے معنی, اس کا ترجمہ سب علماء
तमाम लोग ये करते हैं पाक है अल्लाह। इसका मतलब ये माने ये करते हैं पाक है अल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो अब भी नहीं समझे, वो अब भी नहीं समझे। पाक है जात तेरी। पता लोगों ने क्या समझा? गंदगी से पाक होगा, छींटे पड़ने से पाक होगा, इस्तिंजा करने से पाक होगा, बीवी से पाक होगा, माँ बाप से पाक होगा, खाने पीने से पाक होगा, सोने से पाक होगा, किसी का मोहताज नहीं होगा। ये माना नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, तू पाक है। काहे से पाक है? पलीती से पाक मुराद नहीं, नापाकी से मुराद पाक नहीं, बल्कि तू पाक है इस बात से कि तेरी खुदाई में कोई साथी बने। तू इस बात से पाक है, कोई तेरा साथी बन नहीं सकता। इसलिए फरमाया सुभान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून, तू शरीकों से पाक है। वे हम सब के शरीके हैं, भाई हैं, बरादरी है, कुर्बे हैं, कबीले हैं, चचे ताए हैं, हम सब शरीकों वाले एक खुदा के साथ है जिसका कोई शरीका नहीं, शरीक नहीं, साथी नहीं, हमसर नहीं, पैदा करने वाला कोई नहीं, उससे कोई पैदा नहीं हुआ। वो अपनी खुदाई में जगता है, कदीम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सारी दुनिया मिट जाएगी, खुदा जब भी रहेगा। लोग सुभान अल्लाह का माना ये समझते हैं, सारे मौलवी में सिखावे अल्लाह की जात पाक है। लोग ये समझते हैं गुस्ल खाने में से नहा के निकला होगा, पाक हो गया, पाक है। तमाम उन चीजों से वो पाक है जो मोहताजों में हुआ करती हैं, और वो इतना बड़ा पाक है कि 1,24,000 नबी मिलकर सुन की तख्ती में लिख के ले जाओ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक 1,24,000 नबी, अबू बकर सिद्दीक से लेकर बिलाल हबशी तक की 1,29,000 सहाबा इकराम, हजारों कुतुब, हजारों अब्दाल, तमाम के तमाम नबी रसूल पैगंबर सहाबा वली कलंदर मिलकर अल्लाह की जात से एक जर्रा बराबर काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। कोई जबरदस्ती नहीं करा सकेगा। आयतल कुर्सी की केसट आपने सुनी होगी। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। मन, ये जो लफ्ज है अरबी का मन, इसके माना पता क्या है? जैसा कि उर्दू बोली में अगर कोई बात कही जाए ना, एक आदमी एकदम कहता कौन कहता है, कौन कहता है, यूं है। मुल्तानी जुबानी में चाहते नहीं, क्या बंदा आ गया मेरे सामने एक बार यूं कराऊंगा कि घास आई ना खींचा, क्या आख गया। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु
نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا، بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی، نبی بھی خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ تو میں نے ترجمہ کیا، گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں، دیکھ لینا جا کر۔ من الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرأت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے؟ اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا۔ قرآن کریم میں آواز آتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں کی گلاب چڑھایا کرو، ہماری قبروں کی دیوے بالا کرو، ہماری قبروں کی پھول چڑھایا کرو۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے، سارے کے سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب گلاب چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے۔ انک انت علام الغیوب، اگر ہم کہتے میرے رب اور ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے۔ اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے،
اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من وأمی الہین من دون اللہ؟ کہ جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اگر کئی بات کہہ دوں، عیسائی تین ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا کو مان جائے تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، اگر مچھلی کھیل کے بنا ہے اس سے پاک مائی جا کے بنا ہے، نشانہ ہے ایسی مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑا دی جا بئی ہے، بکرا دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آ رہے نشانہ کٹے گا گوشت، ماں پیو کا ختم دلانا ہوئے نا، اندازہ لگا تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے۔ اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی، دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی۔ کیا بتاؤں؟ اب ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے خدا کی قسم، اگر تم عربی سمجھتے نا، عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے۔ خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں، بڑے چیٹی والے لفظ ہے، اور کیا تو نے من دون اللہ، میرے سوا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے خیال کو انبیاء سے زیادہ کون ایک دن سے پاک ہے؟ جب تو خود پاک ہے، میں شہید کیسے بن جاتا؟ خانہ کی بات نہیں کری، خدا کی عدالت ہے۔ ہاں، شیشم میں عدالت میں پیشی ہونا کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہو تو پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں۔ ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے۔ فرمایا بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ یا اللہ تو پاک ہے، جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے، یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلته فعلمت۔ توحید-sunnah.com اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا، کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔
تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے، انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کے ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا، تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں۔ تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں، وَأَنْ أَقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے، اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، چنا کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں دو دو پتھر تو مان سکتا ہوں، اور اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا۔ میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چلا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا، یہ سر کر سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نفع اسی کی طرف سے ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہوگا۔ اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرو تو آپ سمجھیں گے مشکل سے، قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا، کام کرا ہے، اصل مقصد ہے بہو کو کہنا، لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوٹی کھڑی ہو جا، دیر ہوگی، شرم نہیں آتی، اب تک پڑی ہے، جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے، برا نہیں ماننے کی، اصل میں کہنا بہو کو ہے، سنانا لڑکی کو ہے، اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی کمرے والے کی زبان سے۔ لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے، ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی، روٹی پکا لے وہ کھڑی ہو کر، روٹی کو برتن مانج لے، کپڑے دھو لے، بلکہ صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی، یہ تو جھاڑو دے لے، برتن لگا لے، برتن پڑے انہیں صاف کر لے، حالانکہ کہنا بہو کو، نور کو کہنا مقصد ہے، لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، اللہ اکبر سے قرآن کریم کا مزاج دیکھو، فرمایا فَإِن فَعَلْتَ، اس وقت ہو جاؤ گے تم، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کسی
جلال کا مالک سمجھا، ظالمین میں سے بن جاؤ گے، راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا، بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں، پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے۔ اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں، قصور تمہارا ہے۔ اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے کو 2-4 روپے مار آؤ، ایمان سے جائے کہ تمہیں 11ویں بتائیں نہیں 18ویں بتائیں، پہلا تو یوں نہیں کرتا ہے نا۔ فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے، اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی۔ اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ آیت عرض کی تھی پچھلے جمعے کو، اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا، کھاتی ہے سب ساوا چارہ، اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رستہ خون ہے، بیچ میں سے سفید خالص صاف ستھرا دودھ تو نکالوں میں، پیدا کروں میں، اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کہ تمہیں نہ پیار اٹھایا ادھکار میرا چیل میں لینا کرنا۔ یہ میں نے پیدا کیا ایک قطرہ دودھ کا، ایک قطرہ خالصاً۔ لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا، یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے، خالصاً میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ خالصاً ایک دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے فرمایا اللہ اللہ، سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں سپارہ ہے۔ دیکھا 11ویں کا ثبوت، 11ویں سپارے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا 11ویں کا کچھ ثبوت بھی ہے؟ آخر ہاں، میں کس سے؟ اگر 11واں سپارہ نہیں کھڑا قرآن میں، میں کہا ہے اخبار کی 11ویں ثابت کی گئی۔ یہ نہیں پتا ہے اثبت کی گئی، اندازہ لگا کیا کس سے ہے۔ اللہ پاک ہمارے رگوں سے بڑا واقف ہے، جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو، اور خود اس نے جو بنایا۔ فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو، جب پریشانی میں ہوتا ہے، جو چکر میں پھنستا ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی کو دکھ پہنچے، کوئی چکر آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، اللہ میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کون ہے؟ تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں، تیری خالی جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں، تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں، کچھ بے علم کو علمکار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے
تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی. اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے. اب عام مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنے آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا. کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس لیے سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا، اس لیے سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے. قرآن سے دشمنی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو پلے باندھ لو، ساری دنیا کی عبادات اور ساری دینی عبادات کا مدار ہے اللہ کی توحید پہ. تو آج بھی کون معاف کرتا ہے؟ قرآن کریم کا جو ترجمہ سنائے گا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو صحیح صحیح سنائے گا، کون سامنے پیش کرے؟ ایک بات تو یاد کرنے کے قابل ہے، اللہ اکبر نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانداری سے بتاؤ، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے سارے باوضو بیٹھے ہو، مرد عورت وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، آخری وقت ہو، بالکل آخری وقت ہو، یقین ہو جائے دن کو کسی طرح سے بھی کہ میرا آخری وقت ہے، پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتبار سے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا. آخر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، مانگنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینے والا خدا ہے. آخری وقت میں کیا مانگا؟ اولاد نہ مانگی، کھانا نہ مانگا، کپڑا نہ مانگا، اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا، گھر والیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسن کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسین کے لیے کچھ نہ مانگا، تمام گھر والوں کے لیے کچھ نہ مانگا، اور فرمایا اللہم او میرے ربی لا تجعل قبری، اور میرے معبود میری قبر کو سجدہ گاہ بنانا. دعا ہے امام الانبیاء. یہ جو جانیوں کے پاس کوڑا لیے کھڑے ہیں، یہ کام کرنے والے کی دعا ہے. دعا انہوں نے تو کہہ دیا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے کی گاڑی چم لینے دے، ایک لگتا پٹکارا ہو گیا. وہ 400 بندے اکٹھے ہوئے، مدینے پاک کا سمبلاد کرنا ہی کرنا ہے، اور میرے پھڑ کے ٹھوک دیتے کہ تھی مدینے پاک امام الانبیاء کا روزہ اتنے ہوئے، کالی کمرے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اتنے ہوئے، حضور کے 10,000 جرنیل اتنے سب کے پیر ہون، حضور کی 4 بیٹیاں اتنے ہون، حضور کی 2 گھر والیاں اتنے ہون، حضور کی 6 پھوپھیاں اتنے ہون، اور جتنے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں سے بیٹھ کر ملاد کرنے لگا. لاہور کی پولیس نے بھی احتجاج کرو جی، اللہ کا دربار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر
اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر مکے مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا. تو دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو سجدہ کا نہ بنائیو. ہاں، اور بلکہ یہ تو اللہ میاں سے دعا مانگی، دوسری ایک حدیث یاد آئی، غلط بات نہیں، قبر میں آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے. یہ تو اللہ سے دعا مانگی، امت کو کیا فرمایا، امت کو کیا دیا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى. یہود و نصارہ کو خدا سے پھٹکار پڑی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا، اس لیے ان پہ لعنت آئی. امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی. گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی، سجدے کے قابل وہ ہے، نظر نیاز کے قابل وہ ہے، ایک کا ہو کے جی، ایک کا ہو کے مر، چوکھٹ اس کی سر تیرا، در تیرا سر میرا، حکم تیرا اعمال میرے، یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بن گئی. ابھی یہ کیسر جب بازار میں چلے گی، یہ یادیں سن کر جاؤ گے تو کئی لوگ کہیں گے قاری حنیف قبروں میں فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا. کیوں؟ ان پر کوئی الزام نہیں، جو غلط بات کہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ہم صحیح بات بھی کہے پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ فتویٰ لگے بغیر رہتا نہیں. ہم آج بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لوگ نہیں دیکھو قبروں میں ایسا ظلم، خدا کا کہنا کیا بولتا، فاتحہ کھولو یا سے منع کر پہ کے ہٹ کر پہ گے. کس نے منع کیا ہے؟ ایک دن میں 2 مرتبہ قبرستان جایا کر، اور تو جاتا ہے وہاں دربار میں پیر کے اور ماں قبر میں چل رہی ہے، اس ماں کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھا کر، اور پیر کی جگہ بھی اگر تو جا کے فاتحہ پڑھے تو ثواب ہے. میں منع نہیں کرتا، میں خود جاتا ہوں. قرآن پر تلاوت کر، الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھ، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر اللہ تو بندوں کو ساروں کو بخش دے، ایک کو بخش دے، ماں کو، باپ کو، پیر کو، فقیر کو. کون منع کرتا ہے؟ حکم ہے اس طرح کیا کرو. بات ہے دوسری، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ چلے جاؤ، ہزاروں میں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا، چیکڑی مٹی ٹبے پڑے لگے ہوئے، اور ایک بیٹھا رامس ٹنڈا، لائن لگ رہی ہے عورتوں کی، اور وہ مٹی دھوڑ دھوڑ کے پھیلا رہا ہے. کہنے لگی 100 مردوں کی دوا ہے حضرت دی. لے، یہ بات نہیں ہے، یہ غلط ہے بس. اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ سورۃ یونس کا جو لکھے پڑے لوگ ہیں، 11واں سپارہ سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا، تفسیر دیکھنا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. قرآن کریم کا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الغلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.